اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کا تعارف ایک ایسی ہستی سے کراتے ہیں کہ جنہوں نے بہت اہم اور اعلیٰ عہدوں پر ڈیوٹیاں ادا کی، اور ان کا اسم گرامی ہے کنور دلشاد۔ کنور دلشاد صاحب آج مصروفیت کے باوجود وقت نکال کے آپ سے اور مجھ سے ملنے تشریف لائے، اور آئیے سنتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کے کیا تجربات ہیں، کن کن بزرگوں سے ملے اور انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ جی کنور دلشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ آپ صدیقی صاحب کے ذریعے سے میں آپ کی وساطت سے آپ سے مشغول کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سروس جو ہے وہ سیکنڈری ٹو میں جوائن کیا۔ میری پہلی سروس جو تھی، جب میں نے CSS کا امتحان پاس کیا تو میں نے وزارت تعاقب نشریات میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مختلف جگہوں پر میری پوسٹنگ ہوتی رہی، لیکن بعد میں پاکستان کے اہم ادارے، قانونی اور آئینی ادارے، پاکستان الیکشن کمیشن میں، تو میں نے اس کو بیڈ ایپلیکیشن پہ کیا، لیکن وہاں میں نے اپنی زندگی کا جو ہے سب سے اہم سفر وہاں سے شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو دنیا کو معلوم ہے کہ 7 مارچ 77 کے جو انتخابات ہوئے تھے، تو ان پرنسپل اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، وہ میری ایک نگرانی میں ہوئے 7 گوڈ ڈویژنوں میں۔ تو وہاں میں نے محسوس کیا، وہاں مسٹر ذوالفقار بھٹو صاحب نے جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ انہوں نے اپنی نگرانیوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی مغروریت کی وجہ سے اس میں انہوں نے انتخابات کے معاملے میں مداخلت کی۔ قدرت نے ظاہر ہے اس کی تسلیم نہیں کیا، اور پورے پاکستان میں ان کے خلاف ایک تحریک چل گئی، اور اس تحریک کے سلے میں ان کی جان بھی گئی، اقتدار بھی گیا اور عزت بھی گئی۔ یہ ایک سامنے میرے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اہم بات یہ بتا دوں کہ میرے بزرگوں کے ساتھ میرے بڑے تعلقات رہے، میری بڑی شفقت رہی، ان کی روحانیت جو تھی میرے ساتھ رہی۔ ان نے جب میرے پاکستان الیکشن کمیشن میں جب میں ڈیپوٹیشن پہ گیا تو ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک شخصیت، روحانی شخصیت جس سے میرے بڑے تعلقات تھے، وہ مجھ سے ملنے آئی۔ عام طور پہ میرے ان سے ملاقات رہتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت بابا صاحبزادہ جان محمد، ہم ان کو بابا جی کہتے ہیں، وہ ہارٹ سے ان کا تعلق۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے عرصے بعد تشریف لائے، کہاں تھے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بزرگوں کی ایک دعوت پر میں خران گیا ہوں۔ تو میں نے کہا خران تو ایک بلوچستان کا بہت دور دراز علاقہ ہے، اس زمانے میں تو خیر آج کل تو بہت زیادہ وہاں سڑکیں بن گئی ہیں اور راستے آسان ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج سے یہ بات ہے 19 جنوری 77 کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب انہوں نے بڑی اہم بات یہ بتائی، میرا تو ساتھ بڑا ایک تعلق تھا، جیسے آج صدیقی صاحب سے بھی ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں 4 قطب ہیں۔ آج میں آپ کو وساطت سے یہ گزارش کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو حکومت چلا رہے ہیں، یہ پاکستان میں 4 قطب جو ہیں وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کا ایک سالانہ اجلاس کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے۔ تو اب جو سالانہ اجلاس ہوا ہے وہ فراہمی ہوا ہے، اور ہمارے لیے روحانی سفر میں یہ کوئی فاصلے نہیں۔ اس سے یہ نظر آیا ہے کہ وہ بھی ایک قطب تھے، حالانکہ میری ان سے ملاقات بہت پرانی تھی، لیکن مجھے ظاہر اعتماد تھا کہ ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ وہاں ہم موجود تھے، تو کہا جب آپ وہاں موجود تھے تو آپ بھی قطبی ہوئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم بھی اسی قطب کی مجلسوں میں ہم شامل ہوتے رہتے۔ تو وہاں انہوں نے سب سے بڑی اہم بات کی، مجھے کہا کہ بیٹے آپ پاکستان الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، انتخابات بھی آپ کی نگرانی میں ہونے ہیں، تو ہم اس کے نتائج بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہا بتائیے آپ کے اجلاس ہوا ہے قطب کا خاران میں، تو انہوں نے کیا فیصلے کیے؟ تو انہوں نے کہا یہ آج میں آپ کی اجازت سے اور آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان حضرت بابا صاحبزادہ جان محمد نے کہا کہ بھٹو کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشن کے بعد ان کا اقتدار بھی ختم اور جان بھی ختم۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان قطبوں نے ہی ان کو اقتدار دیا تھا، لیکن وہ اس اقتدار کو پورے نہیں ہوتے۔ اس اپنے جو وعدے پر جن بزرگوں نے ان کو اقتدار دیا تھا، آج وہی بزرگ ان کو اس الیکشن کے بعد ان سے اقتدار بھی لے لیں گے اور جان بھی لیں گے۔ اور میں نے کہا یہ تو آپ کو بات کی، کیونکہ جب 19 جنوری 77 کو جب بھٹو صاحب نے جو ٹکٹ تسلیم کیے تھے تو لوگوں نے پہلے ہی مبارکباد وصول کر لی تھی کہ جن کو ٹکٹ دیا وہ تو
قومی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے, صوبائی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے. PNA کی چاہے تو برائے نام چل رہی تھی, چند ہزار چند ہزار یا چند سینکڑوں کا جنوب ہوتا تھا, تو لوگ کسی کو مانتے تھے. لوگ تو نہیں مانتے تھے کہ مولانا مفتی ابو محمود جو ہے پاکستان کے اہم لیڈر بن کے اٹھیں گے یا اور باقی جو لیڈر اٹھیں گے. تو پورے سے ان لوگوں کا نہیں, ختم, فیصلہ ختم ہو چکا ہے. تو میں نے کہا یہ کب بھٹو صاحب کہ آپ نے اتنی بڑی اہم بات کہہ دی, تو انہوں نے کہا کہ ان کا اقتدار اور جام جو ہے یہ ستمبر اسی سال 77 میں ختم ہو گیا. دیکھ لیں 5 جولائی کو بھاشن لگا اور 30 ستمبر 77 کو جو مقامی بھٹو صاحب تھے وہ قتل کے مقدمے میں گرفتار ہوئے. اور پھر ایک عدالتی کارروائی ہوتی ہے, اس عدالتی کارروائی کے تحت ان کی جان بھی گئی, اقتدار بھی گیا. تو پھر بعد میں مجھے بزرگ ملے 2 سال کے بعد, تو انہوں نے کہا دیکھیں بیٹے ہم نے کیا کہا تھا. تو میں یہ کہہ دوں کہ آج صدیقی صاحب جو بات فرما رہے ہیں, یہ روحانی بزرگوں کی روحانیت چیزیں ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے حالات بدلتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک چونکہ جیسے وقت کہ دنیا کے اندر ایک دنیاوی حکومت ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے روحانیت کے طور پر اپنے قطب ابدال وہ یہاں پر موجود ہیں. اور جیسے بزرگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں 4 قطب اس پاکستان کے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, نظام کو دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے جو حکومت میں ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا چیف جسٹس پاکستان ہے, یہ سارے اس نظام کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں. اور وہی ان کو کبھی اقتدار دے دیتا ہے, کبھی اقتدار سے باہر فارغ کر دیتا ہے. تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج صدیقی صاحب سے بیٹھ کر ہم نے اتنی اہم بات آپ کے سامنے کر دی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی وفاقی سیکرٹری کا حیثیت سے میں ریٹائر ہوا لاسٹ ایئر, اور گزرے 2008 کے انتخابات بھی نگرانی میں کیے. اور یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے 2008 کا جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا. اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوئے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا, نہ عوام نے تسلیم کیا, نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل. لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اس الیکشن کو تمام دنیا نے تسلیم کیا, اور تمام دنیا کی رپورٹ کی ہے کہ 2008 کے انتخابات میں یہ پاکستان کے فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی کے انتخابات. اس میں جو ہے اقتدار بھی آتے رہے, ہمارے بدلتے رہے. جب حالات کی بات ہے تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور صدیقی صاحب کی جیسے رہنمائی میں لوگ کام کر رہے ہیں, تو اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیں. تو انشاءاللہ کبھی نیکسٹ نشست میں بیٹھ کے کسی اور بزرگ کا واقعہ بتائیں گے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شاہ صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت بھی نکالا اور اپنی محبت کا اظہار کیا. آپ نے تجربے آپ کے سامنے رکھے, اور جو اس موقع کی مناسبت سے آپ سے عرض کریں گے کہ دل کبھی نہ توڑیں اور نماز کبھی نہ چھوڑیں, چونکہ یہ دین اسلام از دی فرسٹ اینڈ فائنل ریلیجن. اور جو لوگ نان مسلمز ہیں, I will invite them to come and join Islam, to enjoy the life here and hereafter. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.